بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے میڈیا کے تمام احباب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہمارا موقف، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو سننے اور عوام تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. اس کے بعد آج کی پریس کانفرنس کی پریس بریفنگ ہمارے محترم بھائی محب وطن مجاہد ختم نبوت و ناموس رسالت جناب برادر شہید سیالوی صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان، کل ان کو بلا جواز بے بنیاد ایف آئی آر کی بنا پر اپنے گھر سے اریسٹ کیا گیا. آپ کو ذرا ہم بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا. گزشتہ دنوں مسجد وزیر خان کے اندر ایک ڈانس پارٹی، ایک شوٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ وفاقی وزیر موجود ہیں، اور وفاقی وزیر کی موجودگی میں مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا. وہاں پہ ڈانس ہوئی، وہاں پہ ڈھول دھمال سارا کچھ ہوا، لیکن کسی بھی حکومتی سطح پہ، کسی بھی انتظامی سطح پہ اس پر نوٹس نہیں لیا گیا. اس کے بعد جمعہ کے دن اسی وزیر خان مسجد کے اندر شہید سیالوی اور پاکستان کے محب وطن نوجوانوں کا قافلہ اس کی قیادت کرتے ہوئے مجاہد ختم نبوت شہید سیالوی وہاں پہ گئے. انہوں نے نماز جمعہ ادا کی اور پرامن طریقے سے وہاں پہ اپنا احتجاج کروایا کہ مسجد اور یہ جو شاعر اسلام ہے ان کی بے توقیری، ان کے تقدس کی پامالی جو ہے ہم پاکستانی اس کو کم از کم برداشت نہیں کرتے. اور اس پرامن احتجاج کے بعد ان پہ بے بنیاد ایف آئی آر درج کی گئی. وہ ایف آئی آر کیا ہے 506، جو کسی شخص کو جو ہے وہ قتل کی دھمکی دینا. پھر اس کے بعد 153 بھی، یعنی کسی شخص کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بے توقیری کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 270 اور 259 جو ہے تحریرات پاکستان، جس کے تحت آپ کوئی بیماری پھیلا رہے ہیں، کوئی ڈیزیز پھیلا رہے ہیں. اس طرح کی بے بنیاد جو ہے وہ دفعات پھیلا کے شہید سیالوی کو اریسٹ کیا گیا. اور اب دیکھیں ایک طرف جو ہے مسجد کی بے توقیری ہوئی ہے، جہاں پہ ہمارے ہاں قانون ہے 295C ہے، 295B ہے، 296 ہے. اس طرح کی جو دفعات ہیں جو کہ لگنی چاہیے تھی وفاقی وزیر اور ان کے اس پورے ٹولے پہ جنہوں نے مسجد کی بے توقیری کی تھی، اس پہ کسی نے نوٹس نہیں لیا. اور اس پہ پرامن احتجاج کرنے والے، مسجد کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرنے والے شہید سیالوی کو بے بنیاد ایف آئی آر پہ وہاں سے اریسٹ کیا اور لاہور لے کے گئے. آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ موجود نہیں ہے. وہ عدالتیں جو اتوار کے دن لگتی ہیں، وہ عدالتیں جس کے اندر 52 ججز موجود ہوتے ہیں، لیکن صبح سے لے کر 1 بجے تک کوئی مجسٹریٹ پیش نہیں ہوتا اور ان کی جو ہے وہ بیل بھی ریجیکٹ ہوتی ہے. مطلب بیل لگی نہیں ہے جب مجسٹریٹ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک پاکستان جس کی بنیادی کلمت پہ رکھی گئی تھی، اور وہاں پہ جو محبان وطن ہیں، جو ناموس رسالت اور شاعر اسلام کا دفاع کرنے والا یہ قافلہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ، اس کا لیڈر ہے شہید سیالوی، ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. ہم ارباب اختیار کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں. یہ ملک جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اور اس ملک کی بنیاد میں، پاکستان کی بنیاد میں محبان وطن اور محبان اسلام نے اپنے خون سے آبادی کی تھی. آج ان کی جو اولادیں ہیں ان کو آپ اس طرح سے ڈرا دھمکا کر بے بنیاد ایف آئی آر کر کے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام کا نام ہے؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مسجدوں کی بے توقیری ہو اور کوئی شخص اگر اس کے خلاف آواز بلند کرے تو اس کو آپ زندان کے پیچھے دھکیل دیں گے؟ ان ادکریوں سے، ان بھونڈے ادکندوں سے جو محبان وطن ہیں، جو محبان اسلام ہیں، جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. تو آج اس پریس کانفرنس کے لیے، اس میڈیا کے لیے آپ ہمارے کے تعامل سے ہم ارباب اختیار کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بھونڈی حرکتیں ہیں یہ کرنا چھوڑیں. جو پاکستان کے اندر توہین مذہب ہو رہا ہے، توہین شاعر اسلام ہو رہا ہے، اس پہ نوٹس لیں اور ان آداب کو کم از کم جو ہے وہ سامنے لائیں جنہوں نے مسجد کی بے توقیری کی تھی. اور یہ جو آپ نے بے بنیاد ایف آئی آر درج کیا جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جو آپ نے دفعات لگائی ہے جن کا سر پیر ہی نہیں ہے، تو یہ دفعات میں یہ فورا ختم کر کے ایف آئی آر کو ختم کیا جائے. ورنہ پاکستان پورے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر ایک منظم نیٹ ورک ہے. آج
پاکستان کے اندر مختلف کلبس کے اندر اور مختلف اداروں کے اندر جو ہے پروٹیسٹ کیے. ہم پرانے لوگ ہیں, ہم ہی میزبان وطن ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس میں پرانے طور پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور ابھی تک ہم پرانے ہیں. ہم ارباب اختیار کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اس پرامن میزبان وطن اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نوجوانوں کو آپ اس قدم حد تک نہ لے کے جائیں کہ یہ نوجوان بھی جو ہے وہ کوئی ایسا احتجاج کرنے میں مجبور ہو جس کی ذمہ داری آپ انتظامیہ پہ ہوگی. تو بارے دیگر میں ارباب اختیار کو سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم پرامن ہیں اور پرامن رہنے دیا جائے. یہ بیس ایف آئی آر جو ہے اس کو فوراً خارج کیا جائے اور شبیر سیاسی کو باعزت بری کیا جائے اور جن احباب نے یہ ایف آئی آر بنیاد ایف آئی آر کی ہے ان پہ کم از کم کارروائی ہو کہ ایسے ملبان وطن, ایسے ملبان اسلام, ایسے شاعر اسلام کی پابندی کرنے والے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے آپ کون سا کلچر جو ہے یہ پاکستان کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ آباد کے تعاون سے, آپ آباد کے میڈیا کی مدد سے تمام ارباب اختیار کو یہ چیز معلوم کرانا چاہ رہا ہوں کہ فوراً شہید سیالوی کو ریلیز کیا جائے, فوراً ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہے اس کو ختم کیا جائے اور جن لوگوں نے یہ ایسی باڈی حرکت کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. میرے بعد اب دوسرے آباد بھی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. کبش بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا, کب کوئی دعا صرف بلام سے ٹلی ہے. ہمراہ روح دشت وفا روز ازل سے اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے ایف آئی آر کی تفصیلات فیاض بھائی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ ہوا کیا تھا. فواد چودھری صاحب ایک قافلے کے ساتھ, ہم بھی ایک قافلے کے ساتھ گئے, لیکن فواد چودھری صاحب جس قافلے کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ وہ آپ کو بتاتا چلوں, وہاں پہ جا کے انہوں نے مسجد کے احاطے میں بالکل سہن میں مسجد کے گیٹ سے اندر وہاں پہ ایک پارٹی کی جہاں پہ ڈھول بجائے گئے اور وہاں پہ ڈانس کیا گیا. اب قانونی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, دینی اعتبار سے یہ تینوں مضمون افعال ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے مسجد کے اندر. اس سے پہلے بھی مسجد نظر خان میں اس طرح کا کیس ہوا جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے مسلمانوں کو دل آزاری ہوئی تھی اور اس پر بھی پورے پاکستان کے مسلمانوں کو دل آزاری کی ہوئی, جس کے بعد اسٹیٹ پارلیمنٹ کی کابینہ نے یہ نوٹس لیا اور اس کے بعد ہم نے اعلان کیا کہ اللہ جمعہ وہاں کریں گے اور مسجد کی تقدس کو بحال کرنے کا عزم کریں گے. اس کے بعد وہاں پہ جب جمعہ کرائیں گے, جمعے کے بعد ویسے بھی کوئی مذہبی گیدرنگ ہوتی ہے اور اچھی خاصی مذہبی گیدرنگ ہوتی ہے. وہاں پہ ہم لوگوں نے گیدرنگ کی, گیدرنگ کرنے کے بعد وہاں پہ خطاب ہوا اور بالکل پرامن ہو کر کسی قسم کی کوئی دھمکی ونڈوز منظر عام پر موجود ہے کچھ بھی نہیں دیا گیا. اس کے بعد آج ایک ہفتہ تقریباً گزرنے کے بعد کل ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. صرف ان کے گھر پہ چھاپا نہیں مارا گیا بلکہ اسٹیٹ پارلیمنٹ کے دیگر کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. شکرگڑھ میں, سالگڑھ میں, ناروال میں, لاہور میں چھاپے مارے گئے اور کئی نامعلوم افراد بھی اس ایف آئی آر میں بیچ میں شامل کیے گئے. جی یہ نامعلوم افراد ہے اور پھر ہمیں یہ کہا کہ ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہیں کیوں گرفتار کیا ہے یا اگر آپ احتجاج کریں گے جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, جو اخلاقی حق ہے ہمارا, اگر آپ احتجاج کریں گے تو ہم آپ کا نام نامعلوم افراد میں ڈال دیں گے. اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح ایک کال آتی ہے اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ فواد چودھری صاحب کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے, اب بتایا تمہیں وہ مزید ہے وہ کیسے کر سکتا ہے. اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو پاکستان کا نمبر ہے اور وہ شخص خود فارن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح کی ایف آئی آرز کے بعد, اس طرح کی گرفتاری اور چھاپے کے بعد ہمیں دھمکیاں میں اس کو آ جاتے ہیں کہ اگر باہر نکلے تو تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا. میں حیران ہوں کہ کیا ریاست مدینہ کے اندر ایک وفاقی وزیر ہونے کے ناطے فواد چودھری کو یہاں کس طرح یہ ہے کہ حکومتی مشینری کو زیر استعمال لاتے ہوئے اس طرح سے قائدین کو اور نوجوانوں کو ہراساں کیا جائے اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے 15 سے 20 شہروں کے اندر علامتی احتجاج کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام تک ارباب اختیار تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم میڈیا کے تھرو آئے. ہم پہلے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کا حل کیا جائے. شہید سیاسی صاحب کو آج جب کورٹ میں پیش کیا گیا ہے تو وہاں پہ کوئی مجسٹریٹ موجود نہیں تھا. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ضلع کچہری لاہور کے اندر کوئی مجسٹریٹ موجود نہیں تھا کیونکہ انہیں پتا تھا آج شہید سیاسی کا کیس ہے جس کی وجہ سے یہ ریلیوکیشن تک چلا گیا ہے.
ہم امید کرتے ہیں کہ کل ضمانت ہو، لیکن اگر کل ضمانت نہ ہوئی تو اس کے بعد جو بھی آیا عمل ہوگا احتجاجی، اس کی ذمہ دار مکمل طور پر حکومت ہوگی، کیونکہ اس کے بعد بدل میں سرنڈر ہوگا۔ یہ بڑے کلیئر طریقے سے بتا دیا کہ اب تک ہمارے کارکنان کو ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے یہ بتا چکے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ہم ارباب اختیار سے بات کریں گے، ہم محب وطن نوجوان ہیں، ہم نے ہمیشہ پاکستانی افواج اور اداروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم نے اس شخص کو برا کہا جس کی وجہ سے ہم نے ساری گورنمنٹ کو برا نہیں کہا اس وقت، ہم نے کہا فواد چودھری کو برا کہ مشاہد حسین سعید صاحب جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کام ان کے وہی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ برا کہیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب جتنے بھی لبرلز پاکستان کے اندر ہیں، ہم ان کے سامنے ایک سیاست لائی میں دیوار ہیں اور کافی عرصے سے ہیں، اسی وجہ سے ہندوستان کے اندر بھی جو انڈین چینلز ہیں وہ انہیں بھی اس چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ لائیو چلاتے ہیں ہماری ویڈیوز کو کہ وہ لوگ پاکستان کے، ہم جب محب وطنی کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ غداری کے ہم پہ وہاں سے جو ہے وہ دہشت گردی کے فتوے لوگ جاتے ہیں، پھر جب یہاں آتے ہیں اور ہم محب وطنی کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے چھاپے اور اس طرح سے گرفتاریاں، ان کا کیا مطلب ہے؟ ہم صرف یہ جواب جاننا چاہتے ہیں ارباب اختیار سے۔ اور اس کے بعد ابھی جو کالز آئی ہیں ہمیں، اس کے بعد انزل بھائی جو بلاگر بھی ہیں، آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں انہیں، ان کے گھر پہ چھاپا تو کرنے پڑا ابھی تک، انہیں کال کی گئی، انہیں بتایا گیا کہ آپ کیونکہ پی ٹی آئی سے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اس سارے معاملے سے لاطارکی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے غلطی میں آ کے یہ سارا کام کر دیا تو آپ کا نام اس ایف آئی آر سے نکلوا دیا جائے گا۔ اللہ ان کے جذبے سلامت رکھے، انہوں نے کہا ایسی سو ایف آئی آر میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ اسلام کی اور دین کی تقدس کا خیال کرتے ہوئے میں اس بات پہ کوئی سٹانس ایسا نہیں دے سکتا کہ میں اس معاملے سے پیچھے رہتا ہوں۔ اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومتی مشینری استعمال کرتے ہوئے ایسا کرنا کسی طور سے قانونی ہے؟ اگر قانونی نہیں ہے تو یہ ایف آئی آر جو ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے، اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے گرفتار ہوئے ہیں، باقی لوگ جن کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے نہ مارے جائیں، ان کی فیملیز کو ہراساں نہ کیا جائے اور ان کو پھر فوری رہا کیا جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے تخت نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ صحافی برادران کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں اور ہماری آواز بن رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے قائد شہید حیدر سیالوی کی گرفتاری پر پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت وقت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان جھوٹے پرچوں، ان گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے شہید سیالوی کے خلاف جو ایف آئی آر دائر کی اس میں آپ نے واضح کیا کہ ہمارے قائد نے SOPs کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ میڈیا برادران میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 75 دستہ میں کیا SOPs کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے مسجد وزیر خان کا تقدس کا جب انہوں نے پامال کیا، وہاں پر جو ناچ گانا کیا گیا اس وقت SOPs کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ ان کو SOPs کی خلاف ورزی تب یاد آئی جب کوئی نوجوان اٹھتا ہے اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی بات کرتا ہے، نظریہ پاکستان کی بات کرتا ہے، اس کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اور جس شخص نے ہمیشہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے جدوجہد کی، آپ ان پر SOPs کی خلاف ورزی اور دیگر دفعات لگا کر اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں بتایا جائے اور ہمارے اس رویے کو لائٹ نہ لیا جائے۔ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ایک اکیلی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ الائنس ہے دنیا بھر سے اور پاکستان کے بھر سے تمام جو یوتھ الائنس ہیں ہمارے ساتھ وہ شامل ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ اپنی اگلی کال اس ملک گیر احتجاج میں شامل کر دیں جس میں بھوک ہڑتال بھی شامل ہوگی اور ہمارے اور بھی مطالبات ہم سامنے رکھیں۔
ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے۔ اور آپ نے شہید سیالوی کو جو پرچہ کاٹا، شہید سیالوی کا قصور یہ ہے کہ وہ ہر ٹائم 24 گھنٹے اپنے سینے پر پاکستان کا پرچم لگا کے رکھتا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ لبرل مافیا کے خلاف بات کرتا ہے۔ خان صاحب، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ لبرل مافیا اس ملک کے لیے خطرناک ہے، کیا اس کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ حکومت وقت کو ہم 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، کل 12 بجے تک اگر شہید سیالوی صاحب ہمارے درمیان نہ پہنچے تو ہم اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے اور پورے ملک میں بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیں گے اور جگہ جگہ دھرنے احتجاج کا سلسلہ جاری کر دیں گے۔ شہید سیالوی کو ہمارا اب بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، ہمارے اس رویے کو نازک نہ لیا جائے۔ ہم پتھر کا جواب بھی ان سے دینا جانتے ہیں اور عمران خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے ان وزراء پر توجہ دیں جو کبھی مدارس کی پابندی کی بات کرتے ہیں تو کبھی SOPs کے پیچھے سیاسی پرچوں پر ہمارے قائد کو گرفتار کرتے ہیں۔ شہید سیالوی کی رہائی کا مطالبہ یہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے، اس کے بعد اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی کابینہ اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ اللہ پاک ہمارا اور پاکستان حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کرتاس کو میں اپنا علم سونپ دوں کیسے، کیا لفظ میرے دکھ کی وضاحت نہیں کرتا۔ ہے مسئلہ ایسا کہ ہر ایک اہل سیاست، ہے مسئلہ ایسا کہ ہر ایک اہل سیاست توہین تو کرتا ہے سیاست نہیں کرتا۔ ظالم کی مدد کو تو نکلتے ہیں ہزاروں، ظالم کی مدد کو تو نکلتے ہیں ہزاروں، مظلوم کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا۔ یہ جو کچھ ہوا لاہور کے اندر اور جامعہ مسجد وزیر خان کے اندر جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو FIR درج کی گئی ہمارے قائد محترم شہید حیدر سیالوی صاحب پر، ایک تو اشتعال انگیزی کی دفعہ لگائی گئی، SOPs فالو نہ کرنے کی دفعہ لگائی گئی۔ میں حکومت وقت سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ اس سے بڑی جس حکومت نے آ کے یہ نعرہ لگایا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، جس حکومت میں آنے سے پہلے وہ یہ کہتے رہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں گے، جو یہ کہتے رہے کہ ہم خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر ہم اس کی عملی تفصیل پاکستان میں لے کے آئیں گے، لیکن اب آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں پہ اشتعال انگیزی کس نے کی آپ بتائیں؟ ریاست مدینہ ہو اور ریاست مدینہ کے اندر مسجد کے اندر ڈھول ڈھمکا ہو، وہاں پہ جا کے اسلام کے خلاف جو اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جائے، تو یہ اشتعال انگیزی بتائیے پہلے کس کی جانب سے ہوئی؟ یہ اس حکومتی وزیر کی جانب سے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست مدینہ کے اندر اس وزیر کے خلاف کارروائی کی جاتی، لیکن افسوس کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور ریاست مدینہ کے اندر ایک محب رسول نے، ایک عاشق رسول نے جس کا نام شہید حیدر سیالوی ہے، اس نے ریاست مدینہ کے تاجدار کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ مسجد وزیر میں پہنچا اور اس نے ریاست مدینہ سرکار مدینہ کے اس عمل پر عمل کیا کہ جو کوئی تم میں سے دیکھے برائی کو وہ روکے اپنے ہاتھ، اگر اس کو اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ روکے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں وہ اس کو زبان سے روکے، اگر اس کو زبان سے روکنے کی طاقت نہیں وہ اس کو دل میں برا جانے۔ شہید حیدر سیالوی کا قصور یہ تھا کہ وہ عشق رسول کی خاطر، مسجدوں کے تقدس کی خاطر وہاں پہنچا اور اس کے جا کے اسلامی شعار کے مذاق اڑانے والوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ ارے لوگوں سن لو،
شکم سے ہم کو مطلب ہی نہیں، کیا غرض ہم کو لینن نے دیا کیا پیغام، ہم فرائض کے پجاری ہیں نہ لینن کے غلام، ہم تو یہ جانتے ہیں امن و سکون کی خاطر صرف درکار ہے دنیا کو محمد کا نظام، صرف درکار ہے دنیا کو محمد کے نظام۔ میرے قائد شہید حیدر سیالوی نے ہمیشہ یہ آواز بلند کی، اور انشاءاللہ ہم ان بچوں سے ان نفیات سے ڈرتے نہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں، ہم نے کارکنان کو پرامن رکھا ہوا ہے، پورے پاکستان کے علماء سے ہم رابطے میں ہیں، جتنی سیاسی رابطے ہمارے ہیں، جتنی طلباء تنظیمیں ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، گدی نشینوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ اور اگر کل تک ہمارے قائد شہید حیدر سیالوی کو رہا نہ کیا گیا تو ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ اور اس وقت ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے تنظیم کا ایک ایک شخص کا کردار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں جھکا نہیں، میں ڈٹا نہیں، کہیں چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہم ایک ہی بات ہمیں پتا ہے، وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا ہم پاکستان چاہتے ہیں، ہم علامہ اقبال کا پاکستان چاہتے ہیں، ہم آئین پاکستان کا مکمل طور پہ یہاں نفاذ چاہتے ہیں۔ اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، ظاہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلو اس میں، آپ لوگوں کے سامنے یہاں پریس کلب کے گیٹ پہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، ایک اسرائیلی جھنڈا لگا کے پورا خیمہ لگا کے ایک شخص بیٹھا رہا تھا۔ ہم نے آج تک وہ بات آج تک آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھی، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون سے لوگ تھے جن کی وجہ سے جن کی شاید وہ شخص یہاں بیٹھا تھا۔ ہم نے بڑی خاموشی سے جا کے اداروں کو بتایا، انہوں نے پھر فور عمل کیا اور اس شخص کو گرفتار کیا، یا کارروائی کروائی، جو لوگ اس میں شامل تھے ان سب کو سزا ہوئی، ہم نام نہیں لینا چاہ رہے۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اگر اس شخص کو 22 کروڑ عوام میں سے ایک اکیلا ہوگا اور آگے اس نے اکیلے تندرگاہ وہ خیمہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اس کو آگ لگا دی تھی وہاں پہ، اگر اس شخص کے خلاف غداری کے، اس شخص کے خلاف دہشت گردی کی اور اس طرح کی گھڑیا قسم کی دفعات لگائی جائیں گی تو پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم کو دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اور ابھی ایک اور خبر بھی میرے پاس آئی ہے اور یہ میرا خیال ہے یہ بہت اچھی خبر ہوگی فواد چودھری صاحب سے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود بھی تنگ ہوں گے تو امید ہے کہ انہیں جلد ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوشچن سے آپ کو بے شک بے شک سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں چلیں بہت شکریہ آپ صاحب کا، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں آج سے 4-6 مہینے پہلے وزیر خان نے 2 واقعہ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے بعد کسی جگہ بھی آپ لوگوں نے احتجاج کی کوئی ایسا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ آج جب یہ شہید سیالوی گرفتار ہوا تو آپ اس میں اس موقع پر جب کہ ملک میں پورے ملک میں ایک سیاسی افراتفری کی جنگ جاری ہے، تو اس میں یہ کیا ذہن میں رکھ لیا جائے کہ کیا آپ لوگ کسی کے اعلیٰ کار مان رہے ہیں یا باقاعدہ کوئی ایسی انتخاب کریں تاکہ اس میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سچویشن یہ تھی کہ جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا تو خادم رضوی صاحب نکلے تھے اور ایک دفعہ ایک ہی ٹائم جب خادم رضوی صاحب نکلے تو ہم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا۔ ہمارے جگہ جو ان کے احتجاج ہوئے تھے وہاں انہوں نے جمعہ بھی پڑھا تھا، جو بھی احتجاج ہوا تھا اس میں ہمارے پورے پاکستان سے لوگ شامل تھے اور ہم موجود تھے۔ اس دفعہ صرف یہ فرق چینج صرف یہ آئی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو کافی عرصے سے کافی ساری چیزوں پہ شہید رہے ہیں، کافی جگہوں پہ کافی ویڈیوز پہ انہیں نامنیٹ کیا ہے کہ فواد چودھری صاحب غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔
افواج شریف صاحب کو صرف یہ بات بولی تھی اور یہ انہوں نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے اپنا جو حکومتی مشینری ہے اس کو استعمال کر کے ان پہ اس طرح سے گرفتاری کروائی گئی ہے، پھر ایف آئی آر کروائی گئی، پھر باقی جگہوں پہ چھاپے مارے گئے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ خاتون نذیر صاحب کو فوت ہو گئے اور اب اگر پیچھے نوجوان جو نظریاتی کام کرنے والے یہ جو نظریاتی نوجوان ہیں ان کی آواز کو بالکل دبا دیا جائے جو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے ایسے. دوسرا آپ نے احتجاج کی بات کی تو یہ اسی احتجاج کی پاداش میں ان کو گرفتار کیا ہے. شہید سیالی صاحب نے احتجاج کیا، اس کے علاوہ بھی احتجاج کیا مسجد کے تقدس کی پامالی پہ، اسی پاداش میں انہیں گرفتار کیا ہے. تو ہم شہید سیالی صاحب کی گرفتاری کے خلاف اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس طرح کے وزیر ہیں. ایک بات تو نہیں ہے، آج سارے بات بخوبی اللہ ہے فواد چودھری صاحب ان کو میڈیا میں دینے کی عادت ہے اور ایسے مشہوریاں چھوڑتے رہتے ہیں اور کچھ میں ان کو مشہور ہونے کے لیے نظر ہی ملا. وہ نظر کے آج میں کبھی کوئی نہ کوئی کبھی کسی مفتی کے خلاف، کبھی کسی دینی ادارے کے خلاف، کبھی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ میں میڈیا میں رہوں اور شاید ان کے پیچھے کوئی اور موٹو کی ہوگا، کوئی بولے ان کے پیچھے ہوگا کہ آپ اسلام کے شاید تک جو ہے مسئلہ آتے ہیں تو آپ کو اپنے کسی طرح کمزور نہیں ہوگی تو اس لیے وہ بار بار ایسا کرتے ہیں. تو ہم ان کا یعنی کوئی بھی شخص ہو، فواد چودھری ہو یا ان کی ہو، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو، کوئی شخص ہو، اگر وہ اسلام کا مسئلہ بڑھائے گا، شاید اسلام کی طرح بات کرے گا تو اسٹیٹ ہوتا یونین کا موضوع بڑھا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ پرانے اسلام کی بات کرواتے رہیں گے. اچھا محترم، یہ مسجد کا تقدس تو مار ہوا ہے، اس پہ شہید سیاسی صاحب گرفتار ہو گئے، آپ لوگ کے بیک پہ کھڑے ہیں، آپ یاد کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کیونکہ ہماری مذہبی جماعتیں بھی ہیں، مسجد تو سب ساجی ہے، ہماری مذہبی جماعتوں کا، ہمارے مذہبی لیڈروں کا اس میں کیا کردار ہے؟ ابھی تک کوئی رابطہ ہوا وہ اس والے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک شخص کا اپنا وہ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے، میں آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کا اسٹانس کیا ہے، لیکن اسٹیٹ بورڈ کا ہونے کے ساتھ ساری مذہبی جماعتیں سب رابطے میں ہیں. آج بھی احتجاج ہوئے ہمارے ساتھ لوگوں نے رابطے کیے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم اگر آیا ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے الٹیمیٹم دیا کہ شہید سیاسی کو رہائی کے بعد، تو اس حوالے سے تمام مذہبی جماعتیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اس وقت. اس کے علاوہ جو مذہبی جماعتوں کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو اگلا جو جمعہ ہے اس میں مسجد کے تقدس کے حوالے سے ہی تمام پورے پاکستان میں جو ہمیں تقاریر کی جائے گی، پچھلے جمعے بھی ہوئی ہے اور باقی علماء اور تمام مذہبی جماعتیں ہم سے رابطے میں. اگلا آیا جو بھی ہوگا اس کا اعلان اگر کل ریحان نہیں ہوتے اس کے بعد بلکہ احتجاج کا اعلان کیا جائے گا تو اس میں وہ ساری جماعتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور صرف مذہبی جماعتیں نہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ صرف ایک مذہبی جماعتیں یہ مذہبی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ پورے پاکستان کے جتنے اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان تمام کا الائنس ہے یہ. اس سے پہلے بھی کچھ عرصے پہلے اسٹوڈنٹس کا ایشو رہا تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونینز کا جو الائنس ہے وہ پہلے بڑے مکمل طریقے سے کامن طریقے سے کریں، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آنے جانے پر سب کو آنا پڑے گا جو ہمارا. اچھا، شہید سیالوی صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں جو مین وجہ بتائی گئی ہے وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے. آج شہید سیالوی صاحب جب کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے واپسی پہ ایک بیان دیا میڈیا کو کہ اور اپنی خاص کر تنظیم کو یہ بیان دیا کہ آپ تیاری مکمل رکھیں، جس وقت میری یہاں سے بیل ہوگی ہم واپس مسجد وزیر خان کے باہر احتجاج کریں گے. تو اب اگر آپ احتجاج کریں گے تو آپ ایس او پیز کو اس کو بالائے طاق رکھ کے کریں گے یا آگے آپ کا لیول کیا ہوگا؟ بالکل ایسی ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ شہید سیالوی بھائی خود یہ بات کریں، لیکن اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو میں اسی وجہ سے یہ بات نہیں کی تھی. بیسیکلی اس کے پیچھے ایک ریزن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 8 مارچ کو عورت مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے. مطلب عورت مارچ ہوتا ہے اس میں اس طرح کی فحاشی اور بیانی ہوتی ہے یا آپ لوگ سب بہتر سمجھتے ہیں. اس دفعہ ہم نے یہ اعلان کیا ہے، شہید بھائی کا یہ اعلان ہے شہید سیالوی کا کہ 8 مارچ کو پورے پاکستان میں تمام پریس کلب کے باہر ہم لوگ عورتوں کے ساتھ عورتوں کے حقوق کے لیے نکلیں گے. اور یہ 8 مارچ کا جو انتظار کریں، میں ایک بڑا اعلان ہوگا اس کے بعد. یہی وہ اعلان ہے کہ 8 مارچ کو ہم نکلیں گے. اگر یہ سمجھ لیں آپ بہتر سمجھتے ہو، میں مجھے بھی پتا آپ کو بھی پتا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کہ فواد چودھری سے بہت سارے لیڈرز کی ڈولیں کہاں سے ملتی ہیں. تو ہم لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈولیں کون ہے رہا کیوں ملا ہے، تاکہ اس عورت مارچ کے مقابلے میں جب ہم یہاں باہر موجود ہوں تو ایسا کچھ نہ ہو سکے. لیکن ہم پھر بھی عورت مارچ کے دن جس دن عورت مارچ ہوتا ہے اس دن ہم نکلیں گے اور ہم وہ اپنی بہنوں کو جو کشمیر کی بہنیں ہمیں ڈیڈیکیٹ کریں گے، ہم وہ آپ کے صدیق کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. وہ جو شہید صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم مسجد وزیر خان کے باہر احتجاج کریں گے وہ آپ نہیں کریں گے؟ آپ بالکل وہ بھی زبان کے مقصد میں جمعے کی بات ہوئی ہے. جمعہ اس کو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پچھلا جمعہ بھی پڑھا، اگر جمعہ کی ہم
پڑھیں گے وہاں جو کام نہیں پڑھیں گے. اگر ہمارے وفاقی وزیر صاحب ہیں وہ ان کی ایسوپیز نہیں ہے, وہ وہاں پہ جو انہوں نے ڈانس کلچر پارٹی کیا اچھا لوگوں نے اس کو دکھایا کہ میڈیا کے اوپر یہ ہے, وہ ایسوپیز کی امپلیمنٹ کرنی ہے. ہم ایسوپیز کے تحت بھی آج وہاں پہ ہمارے ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پرامن کر کے ایسوپیز کے مطابق ہی اپنا اجلاس ادا کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. نوجوان یہ اب آپ کا جو احتجاج ہے یہ احتجاج وفاقی وزیر کے خلاف ہے یا اس جوڑے کے خلاف ہے جنہوں نے مسجد کا تقدس پامال کیا؟ جوڑے نہیں کیا میرے خیال میں, آپ کو باقی عوام کو پتا ہے. فواد چودھری صاحب خود بھی وہاں ڈانس کر رہے تھے, شان اور یہ سارے فلم ایکٹر وہاں پہ ڈانس کر رہے تھے. پچھلے ہفتے کی بات ہے, وہ جوڑے والا پرانا ہو گیا تھا, اس میں نام نکلے تھے. لیکن یہ ریسنٹلی لاسٹ ویک میں فواد چودھری صاحب اور بہت سارے فلم ایکٹرس جو تھے وہ وہاں پہ ڈانس کر رہے ڈھول کی تھاپ تھے. تو اس مسجد کے تقدس کی پامالی کے خلاف ہم نے یہ اظہار کیا تھا. اور ہم ہر جگہ پہ ہم وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو حرکتیں ہو رہی ہیں شاعر اسلام کے خلاف, آپ ان کا نوٹس لیں. جو نزدیک کے کہہ رہے ہیں بار بار کہ کس کی کو خوش کرنے کے لیے وہ کس کی خوشبو کے لیے ایسا کر رہے ہیں, اور اس کے خلاف ان کو آواز بلند کرتا ہے جو آپ کے سامنے ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت مبارک انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمارے بات بازو بنیں گے اور پاکستان کے تعلق کے لیے ہم سارے لوگ جو ہے وہ ایک کرتے ہیں.